ناظرین، ہر سال محرم شروع ہوتا ہے تو دیگر موضوعات کی طرح بر صغیر پاک و ہند میں حسینی برہمن بھی موضوع بحث بن جاتے ہیں۔ جو لوگ ان کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں وہ دوسروں کو ان کے کربلا کے رشتے کی کہانی سناتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حسینی برہمنوں کے تعلق سے کوئی تاریخی شواہد نہیں، بلکہ یہ روایات اور ورثے میں ملے سینہ بسینہ واقعات کی ایک لڑی ہے اور انہی کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ آئیے ہم ان روایات اور واقعات کو آپ کی خدمت میں پیش کر کے ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ ناظرین، تاریخ میں حسینی برہمن کے متعلق دو روایات ملتی ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں اہل و عیال سمیت گھیر لیا گیا تو امام حسین نے چند لوگوں کو خطوط لکھے۔ ان میں سے ایک خط بر صغیر میں ایک ہندو راجا سمندر گپت کو بھیجا اور سمندر گپت نے اس خط کے جواب میں ایک لشکر کربلا روانہ کیا، مگر جب یہ لشکر کربلا پہنچا تب تک امام حسین علیہ السلام شہید ہو چکے تھے۔ اس لشکر میں کچھ لوگ مارے گئے، کچھ وہیں بس گئے اور کچھ واپس ہندوستان چلے آئے اور حسینی برہمن کہلوائے۔ یہ لوگ ہر سال محرم میں امام حسین علیہ السلام اور اپنے لوگوں کا سوگ مناتے ہیں۔ ناظرین، دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے دور خلافت میں ہندو تاجر تجارت کی غرض سے اسلامی دارالحکومت کوفہ آتے جاتے تھے۔ ان میں سے کچھ وہیں آباد ہو گئے اور کہا جاتا ہے کہ ان کے نام سے اہل ہند کا ایک محلہ آج بھی کوفہ میں آباد ہے۔ انہی میں سے ایک ہندو تاجر راہب دت تھا جو عراق میں کہیں آباد تھا۔ اس کی اولاد نہیں تھی۔ امام حسین علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے راہب کو 7 بیٹے عطا کیے۔ جب راہب دت کو امام حسین علیہ السلام کے کربلا میں محاصرے کا علم ہوا تو وہ اپنے 7 بیٹے اور چند ساتھیوں کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے نکلا۔ راستے میں کسی جھڑپ میں اس راہب دت کے بیٹے اور ساتھی شہید ہو گئے۔ راہب دت مغموم ہو کے واپس اپنے وطن ہندوستان آ گیا اور پنجاب کے علاقے سیالکوٹ میں آ کر آباد ہو گیا، اور بعد میں دت قوم جموں، گوالیار، راجستھان، دہلی اور بمبئی میں آباد ہو گئی، جس کو اب ممبئی کہا جاتا ہے۔ یہ ہے روایات کی بنیاد پر امام حسین کے ساتھ ہندوستان کا رشتہ یا حسینی برہمنوں کی کہانی۔ مورخ فروغ کاظمی نے اپنی کتاب تاریخ اسلام میں بیان کیا ہے کہ کربلا میں شہادتوں کے المیے سے قبل امام حسین علیہ السلام نے اپنے کوفہ نہ جانے اور کسی اور جگہ جانے کے ارادے کے اظہار میں کربلا سے باہر نکلنے کی بات کی تھی، تو انہوں نے ہندوستان کا رخ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ روایت درست اور سند کے معیار پر پوری اترتی ہے تو پھر امام حسین علیہ السلام نے دنیا کے دیگر ممالک کو چھوڑ کر ہندوستان جانے کی ہی خواہش کا اظہار کیوں کیا تھا؟ اگر ہم بات کریں برہمن دت قوم کی تو وہ تاریخ میں ہمیشہ جنگجو رہے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی اور مغل بادشاہوں سے ان کے مارکے تاریخ میں ملتے ہیں۔ یہ تقسیم ہند سے پہلے سیالکوٹ، گرداسپور، شملہ اور ہریانہ میں کافی تعداد میں آباد تھے۔ مشہور ہندوستانی اداکار سنیل دت اور ان کے بیٹے سنجے دت بھی حسینی برہمن ہیں۔ کتاب تاریخ محلیہ دت اشاعت 1911 اور دا ویژن آف انڈیا مصنف مترا کمار میں دریائے سندھ کے باسیوں کا امام حسین علیہ السلام کی آواز پہ لبیک کہنے کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ شواہد نہیں ہیں، البتہ روایات ہیں۔ حسینی برہمن کی حقیقت کے بارے میں تاریخی شواہد یا ثبوت فراہم کیے جانے مشکل ہیں، کیونکہ حسینی برہمن کی تاریخ خاندانی روایت اور ورثے میں ملنے والی کہانیوں سے تشکیل میں آئی ہے۔ حسینی برہمن کے مطابق ان کے آباء و اجداد میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے شانہ بشانہ لشکر یزید سے لڑے۔ اس سلسلے میں بر صغیر کے معروف دانشور انتظار حسین نے اپنے انگریزی کالم برہمن ان کربلا میں لکھا ہے کہ وہ بھی پہلے حسینی برہمن کو صرف ہندو افسانہ ہی سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے اس بات کو جھٹلا دیا، جس پر ایک خاتون پروفیسر نویکا دت نے انہیں بتایا کہ وہ خود بھی حسینی برہمن ہیں اور ان کے جد امجد راہب دت نے اپنے 7 بیٹوں اور دوسرے برہمنوں کے ساتھ مل کر امام حسین علیہ السلام کی جنگ میں حصہ لیا تھا۔ ان میں سے ایک یعنی راہب دت بچ کر واپس آئے اور وہ افغانستان کے راستے ہندوستان میں داخل ہوئے اور سیالکوٹ کے ایک گاؤں کے مقام پر آباد ہوئے۔ تقسیم کے بعد یہ خاندان ہندوستان چلا گیا اور یہ لوگ مختلف شہروں میں پھیل گئے۔ خاتون پروفیسر کے مطابق مشہور فلمی اداکار سنیل دت کا تعلق بھی انہی حسینی برہمنوں کے خاندان سے ہے، جس کی تصدیق فلمی اداکار منوج کمار نے بھی کی۔ بلکہ نرگس کے والد بھی پہلے حسینی برہمن تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔
انتظار حسین نے نویکا دت سے پوچھا کہ کیا آپ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں؟ تو اس سوال کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ ہرگز نہیں، ہم ہندو برہمن ہی ہیں، البتہ محرم کے دنوں میں امام حسین علیہ السلام کا ماتم بھی کرتے ہیں اور اپنے شہیدوں کی یاد بھی مناتے ہیں۔ حسینی برہمن دور نبوت سے قبل اپنا رشتہ سرزمین عرب سے جوڑتے ہیں۔ ان کی روایات کے مطابق ان کے اجداد عرب سے تجارتی تعلق رکھتے تھے۔ دور نبوت سے پہلے جو تجارتی قافلے سندھ سے مکہ جاتے تھے، انہی میں یہ ہندو برہمن بھی عرب گئے تھے۔ دت خاندان ہندوستان کے تاجروں میں شمار ہوتا تھا، جو ہندوستان سے مسالہ جات، عطر اور کپڑا وغیرہ لے کر دوسرے ملکوں کو جاتے اور فروخت کرتے اور وہاں کی سوغات ہندوستان لے کر آتے۔ سن 61 ہجری میں یہ قافلہ جو تقریباً 300 تاجروں پہ مشتمل تھا، سفر کرتا ہوا عراق کے شہر کوفہ پہنچا اور چند دن قیام کر کے اپنی اشیاء وہاں فروخت کی اور وہاں سے اگلی منزل کے لیے پھر روانہ ہوا۔ جب یہ قافلہ کوفہ سے باہر نکلا تو دیکھا کہ چاروں طرف فوج تعینات ہے اور کسی بھی طرف راستہ کھلا ہوا نہیں ہے۔ اس قافلے کو وہیں روک لیا گیا۔ قافلے والوں نے فوجیوں سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، تو ان کو بتایا گیا کہ حکومت کے خلاف حسین بن علی نے بغاوت کی ہے، لہٰذا ان سے جنگ کی جائے گی۔ قافلے کے سردار نے کہا، اگر تم ہمیں آگے نہیں جانے دیتے تو واپس کوفہ ہی جانے دو تاکہ ہم اختتام جنگ تک امن سے رہ لیں۔ فوجیوں نے کہا، اب یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اگر تمہیں واپس جانے دیا گیا تو تم لوگ کوفہ کے لوگوں کو جاسوسی کرو گے، اس لیے اب تم واپس بھی نہیں جا سکتے اور جنگ کے ختم ہونے تک یہیں رکو گے۔ چاروں ناچار یہ لوگ وہیں رک گئے۔ جنگ ہوئی اور جنگ کی خبریں ان لوگوں کو بھی ملتی رہیں۔ ہر ہستی کی شہادت اور شجاعت کے قصے یہ لوگ سنتے رہے۔ ان لوگوں کو امام حسین علیہ السلام اور ان کے حق پرست رفقا سے محبت و ہمدردی پیدا ہو گئی۔ جب ان لوگوں نے امام حسین کی شہادت کا سنا تو ان سے اپنے جذبات پہ قابو نہ رہا۔ راہب دت اور اس کے 7 بیٹوں اور 2 ساتھیوں نے تجارتی قافلے میں اپنے ساتھیوں کو اپنا سامان دیا اور خود امام حسین کی طرف کربلا میں تشریف لے گئے۔ اس گروپ نے کربلا میں امام حسین سے ملاقات کی، ان کی طرف سے اس جنگ میں شرکت کی اور راہب دت کے 7 بیٹے یوگندر سکند، راکیش شرما، شاس رائے، شیرخواہ، رائے پن، رام، دھارو اور پورو اور ان کے دونوں ساتھی کربلا میں امام پر قربان ہو گئے، جبکہ راہب دت کو گرفتار کیا گیا اور پھر بعد میں رہا کر کے قافلے والوں کے سپرد کر دیا گیا جو اس وقت وہیں موجود تھا۔ حسینی برہمنوں کی روایات میں ہے کہ راہب دت کربلا سے نکل کر امام حسین علیہ السلام کے خاندان کے لوگوں سے بھی ملا۔ جب انہیں بتایا کہ میں اصل میں ہندو برہمن ہوں تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب تم حسینی برہمن ہو اور ہم تمہیں یاد رکھیں گے۔ جب راہب دت واپس پہنچا تو وادی سندھ میں ہندوؤں کا ایک نیا گروہ پیدا ہوا جس کا نام حسینی برہمن تھا۔ یہ اصلاً تو ہندو ہیں مگر اپنا تعلق امام حسین علیہ السلام سے جوڑتے ہیں۔ حسینی برہمن آج بھی موجود ہیں اور ہر سال محرم الحرام میں شہدائے کربلا کی یاد مذہبی جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جسے تاریخی حوالوں سے تو ثابت نہیں کیا جا سکتا، مگر حسینی برہمن کے نام سے یہ لوگ سندھ اور بر صغیر میں موجود ہیں۔ ان کے ورثے کی اپنی مضبوط روایات اور کہانیاں ہیں جو ان کے نظریے کو مزید تقویت دیتی ہیں۔ یوگندر ملی گزٹ اور راکیش شرما اپنے آرٹیکل میں لکھتے ہیں کہ ہندوستان کے معروف مورخ اور تاریخ دان کمار مترا اپنی کتاب دی ویژن آف انڈیا کے صفحہ 183 پر لکھتے ہیں کہ اسلام سے قبل بھی ہندوستان اور عرب ممالک میں تجارتی تعلقات تھے اور بہت سے ہندو تاجر جو مال تجارت ہندوستان سے عرب لے جاتے تھے وہ عرب میں مقیم تھے، اور اعلان رسالت کے بعد بھی ان ہندوؤں میں سے بیشتر افراد رسول خدا کی محفلوں میں شرکت کرتے۔ اس طرح ان کے تعلقات خاندان رسول سے قائم ہوئے۔ جب 680 عیسوی میں واقعہ کربلا پیش آیا تو راہب دت نامی ہندو تاجر امام حسین کی فوج میں اپنے 7 بیٹوں کے ساتھ شامل ہوا۔ یزیدی لشکر سے جنگ کی۔ امام حسین علیہ السلام نے راہب کو سلطان کا خطاب بھی عطا کیا۔ یہ معاملہ کتاب دی ویژن آف انڈیا صفحہ نمبر 183 میں کچھ یوں لکھا ہے کہ اسلام کے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ہندو، خاص کر برہمن، عرب میں رہتے تھے جو شیوا اور مکریشا کی عبادت کرتے تھے، اور ان کی روایت کے مطابق یعنی حسینی برہمنوں کی روایت کے مطابق دراصل مکہ کا نام مکریشا سے ہی نکلا ہے۔ اس زمانے میں برہمنوں نے اہل عرب کو حساب، الجبرا اور اشاریہ وغیرہ سے بہرور کیا تھا۔
اسی زمانے میں کہ جب واقعہ کربلا پیش آیا، راہب سدھ دت جو دت قبیلے سے تعلق رکھتا تھا وہیں پہ رہتا تھا۔ وہ پنجاب سے عرب آیا تھا، وہاں کا معزز فرد سمجھا جاتا تھا، اور جس وقت آل محمد کے مقابل یزید کی 30,000 کی فوج صف آرا تھی، راہب سدھ دت نے یزیدی فوج کے خلاف امام کے ساتھ لڑنے کو ترجیح دی۔ یہ حقیقت ہے کہ واقعہ کربلا کے عظیم المیے نے حق پسند انسانی معاشرے اور انسانی تہذیب کو ہر دور میں متاثر کیا ہے۔ یہی سبب ہے کہ ہندوستانی معاشرے میں شہید انسانیت امام حسین علیہ السلام کی یاد نہ صرف مسلم معاشرے کی تہذیبی و تاریخی روایت رہی ہے، بلکہ غیر مسلم معاشرے میں انسانیت کے اس عظیم رہنما کی یاد بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ عصر حاضر میں بھی قائم ہے۔ مشترکہ تہذیب کے گہوارے ہندوستان میں ہندوؤں کی امام حسین علیہ السلام سے غیر معمولی عقیدت کی تاریخ صدیوں پرانی ہے۔